سیالکوٹ شہر کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہائر ایجوکیشن کے لیے کم از کم اسلام آباد، لاہور یا کسی بھی بڑے شہر جانا نہیں پڑتا. کیونکہ تمام تر پروگرامز اس یونیورسٹی میں اویلیبل ہیں. ہم نے یہ کیمپس بنایا تھا تقریباً کوئی 4000 اسٹوڈنٹس کے لیے. ماشاءاللہ سے اب ہمارے پاس تقریباً کوئی 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہم نے دی ہوئی ہے، ہاسٹل فیسلٹی دی ہوئی ہے. ہر سال 100 ملین قریب ہم اماؤنٹ اسکالرشپس میں دیتے ہیں. تو تمام لیبس ہیں ہمارے پاس، بڑے زبردست اور ماڈرن لیب ہیں. لا کی الگ لائبریری ہے، جنرل لائبریری ہے وہ الگ ہے. ہر بلڈنگ میں ہر فیکلٹی کی الگ لائبریری ہے. اس کے باوجود بھی ایک مین لائبریری ہے. 30 کے قریب ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں. وی آر آفرنگ 100+ پروگرامز، جس میں ADB پروگرامز بھی ہیں، BS پروگرام، MS لیول کے پروگرام ہیں، اور پھر PhD پروگرام. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے اندر؟ جی، پہلا کوہارٹ ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا، وہ آ چکا ہے کینیا سے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ آفٹر سم ایئر باہر کنٹری جائیں گے اسٹڈی کے لیے، اور یونیورسٹی آف سیالکوٹ ہی ان کو؟ جی، یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے ایکسچینج پروگرام کے تھرو ہمارے کچھ فیکلٹی ممبرز بھی ادھر ہی اسی ڈسکا روڈ کے اوپر ہی ہماری لینڈ ہے، یونیورسٹی کی اپنی لینڈ ہے، اور وہاں پہ اب ہم کنسٹرکشن شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک ایک اسپیشیس اور ایک پرپز بلڈ کیمپس ہوگا، جس کے اندر اکاموڈیشن بھی ہوگی، بچے بھی وہیں رہیں گے بھی، فیکلٹی کی بھی اکاموڈیشن وہیں ہے، یونیورسٹی کی تمام بلڈنگز، میڈیکل کالج، ٹیچنگ ہاسپٹلس، اور یہ ساری تمام طرف فیسلٹیز جو ہیں وہ پہلی یونیورسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی سیالکوٹ شہر میں. اور یہ انیشیٹو فیصل منظور صاحب کا تھا. انرولمنٹ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. گھر بیٹھے موبائل پہ کہیں پہ بھی ہو آپ آن لائن USKT کے ویب سائٹ پہ جائیں. السلام علیکم ناظرین، میں عبدالباسط اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ پلس. ناظرین، آج ہم موجود ہیں سیالکوٹ کی پہلی یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے اندر، اور آج ہم آپ کو یونیورسٹی آف سیالکوٹ کا سارا وزٹ بھی کروائیں گے، اور خاص طور پہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ کیا کیا سیالکوٹ کو پرووائڈ کر رہی ہے. سیالکوٹ کی یوتھ جو تقریباً اس کے اندر 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زیر تعلیم ہیں، اور خاص طور پہ اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 100 ملین کے قریب یونیورسٹی آف سیالکوٹ اسکالرشپس پرووائڈ کر رہی ہے. ہمارے ساتھ یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے رجسٹرار محمد یعقوب صاحب موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے ساری تفصیلات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر. فٹ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یونیورسٹی بنانے کے پیچھے کیا مقاصد تھے یونیورسٹی آف سیالکوٹ خاص طور پہ؟ اس سے پہلے سیالکوٹ میں تو کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، اور سیالکوٹ کے نام سے تو ویسے ہی کوئی نہیں. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. یونیورسٹی آف سیالکوٹ بیسیکلی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آلریڈی اسکول چین سسٹم ہے، کلاسک اسکول چین سسٹم کے نام سے، اور ماشاء اللہ سے تقریباً کوئی 12 کے قریب برانچز ہیں پورے شہر میں، پورے گجرانوالہ ڈویژن میں. ہمارے یہ بچے جب اسکول سے گریجویٹ ہو کے جاتے تھے تو ہائر اسٹڈیز کے لیے ان کو دور دراز دوسرے شہروں میں جانا ہوتا تھا، اور دور دراز جانے کے لیے پیرنٹس جو ہے نا وہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ فیل کرتے ہیں. تو پیرنٹس کی بھی ڈیمانڈ تھی، اوپر سے یہ کہ انڈسٹریل شہر ہے، یہاں کی انڈسٹریز کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو یہیں پہ کوئی یونیورسٹی ہو جو یہیں پہ ان کا جو من کیپٹل ہے وہ ان کو ملتا رہے اور ٹرین ہوتا رہے. تو اس سلسلے میں فیصل منظور صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنرز کے، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اور انیشلی 2017 میں یہ کیس پروسیس ہوا چارٹر کے لیے، اور 2018 میں ہمیں یہ چارٹر ملا. اور اب ماشاءاللہ سے یہاں پہ سیالکوٹ شہر کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہائر ایجوکیشن کے لیے کم از کم اسلام آباد، لاہور یا کسی بھی بڑے شہر جانا نہیں پڑتا، کیونکہ تمام تر پروگرامز اس یونیورسٹی میں اویلیبل ہیں. ٹوٹل 8 فیکلٹی ہیں، سائنسز ہے، انجینئرنگ ہے، فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ہے، بزنس ہے، کمپیوٹنگ ہے، لا ہے، سوشل سائنسز ہے، بیسک سائنسز ہے. تو تقریباً 30 کے قریب ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں. وی آر آفرنگ 100+ پروگرامز، جس میں ADB پروگرامز بھی ہیں، BS پروگرام، MS لیول کے پروگرام ہیں، اور پھر PhD پروگرامز. مطلب آپ کو یہاں پہ PhD کرنے کے لیے یا MS کرنے کے لیے باہر دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے. فردر ہائر اسٹڈیز کے لیے آپ کو پھر بھی لاہور، اسلام آباد یا آس پاس جتنے بھی باقی شہر ہیں ان میں جانا ہوتا تھا. تو اب ہمارے جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کو ہائر ایجوکیشن کے لیے کم از کم باہر نہیں جانا. یونیورسٹی آف سیالکوٹ PhD بھی آفر کر رہی ہے؟ یونیورسٹی آف سیالکوٹ PhD بھی آفر کر رہی ہے، کمپیوٹر سائنس میں آفر کر رہی ہے، کیمسٹری میں آفر کر رہی ہے، انگلش میں آفر کر رہی ہے. 2-3 اور اس طرح کے پروگرامز ہیں جن میں PhD پروگرامز بھی آفر ہو رہے ہیں. تو یہ پہلی یونیورسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی سیالکوٹ شہر میں، اور یہ انیشیٹو فیصل
منظور صاحب کا تھا، اور ماشاء اللہ سے اب ہمارے پاس تقریباً کوئی 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے ظفروال سے، سیالکوٹ کے جو مضافات ہیں وہاں سے، پسرور سے، ڈسکا سے، وزیر آباد سے، تقریباً 60-70 کلومیٹر کے ریڈیس سے یہ تمام بچے آتے ہیں، یہاں پہ پڑھتے ہیں. ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہم نے دی ہوئی ہے، ہاسٹل فیسلٹی دی ہوئی ہے، اور سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ تقریباً یہاں پہ ہر سال 100 ملین قریب ہم اماؤنٹ اسکالرشپس. سر ہم اسکالرشپس کی طرف بھی آتے ہیں. میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹس یہاں پہ زیر تعلیم ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز سے یہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن ابھی جو ایک انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے اندر آئے ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی یہ یونیورسٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. The leadership off and on visit different countries, کبھی UK، کبھی ترکی، کبھی یہ جو ایسٹرن ایشین کنٹریز ہیں، آذربائیجان وغیرہ. تو تھرو کامسٹیک ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور ماشاء اللہ سے now we have some 6 to 7 پہلا کوہارٹ ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا، وہ آ چکا ہے کینیا سے. وہ ڈفرینٹ پروگرامز میں، BS لیول کے پروگرامز میں وہ بچے پڑھ رہے ہیں. جو سیکنڈ کوہارٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک جوائن کر لیں گے پیلسٹائن سے اور سائپرس سے. اسی طرح ہمارے بچے یہاں کے جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں وہ ایکسچینج پروگرام میں ترکی بھی جا رہے ہیں، آذربائیجان بھی جا رہے ہیں، اور لندن بھی جا رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ آفٹر سم ایئرس باہر کنٹری جائیں گے اسٹڈی کے لیے ہی، اور یونیورسٹی آف سیالکوٹ ہی ان کو بھیج رہا ہے. جی، یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے ایکسچینج پروگرام کے تھرو ہمارے کچھ فیکلٹی ممبرز بھی ایکسچینج پروگرام کے تھرو ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنے فردر ہائر اسٹڈیز کو پرسو کر رہے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو باقی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. اب جیسے ہمارے بہت سارے فیکلٹی ممبرز چائنا میں PhD کر رہے ہیں، ان کو ہم خود ہی سپورٹ کر رہے ہیں. ہم اپنا ہیومن ریسورس کو خود ہی اپ گریڈ کر رہے ہیں، ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمارا ایک فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کے تحت وہ لوگ چائنا اور ڈفرینٹ ادر کنٹریز لائک ملیشیا وہاں پہ PhD کر رہے ہیں، جن کو ہم خود ہی چھٹی بھی دیتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ خود سے کر سکیں. یعنی پراپر جو ہے وہ آپ لوگوں کی پروموشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. سر یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. اسکالرشپس اگر کوئی اسٹوڈنٹ لینا چاہتا ہے وہ کیسے لے سکتا ہے، اور اب تک یونیورسٹی آف سیالکوٹ کیا اسکالرشپس پرووائڈ کر رہی ہے؟ جس طرح باقی جامعات میں، باقی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس فیسلٹیز، چونکہ HEC کا کرائٹیریا بھی ہے کہ آپ میریٹوریس اسٹوڈنٹس جو زیادہ اچھے مارکس لے کے آتے ہیں ڈفرینٹ اسکول سے، ان کو بھی آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو بھی آپ بیک پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا ان کو موٹیویٹ کریں، اور ان کو فی میں بھی جو ہے نا فائنینشیل اسسٹنس ان کو دیں. اور جو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں زیادہ فیس، وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کے حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اتنی فیسیں افورڈ کر سکے. ویسے ہماری یونیورسٹی آف سیالکوٹ کی فیسیں ایز کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھیں، کمپیریٹیو انالیسس کریں تو کافی ریزنیبل فیس ہم چارج کرتے ہیں، کوئی اتنی زیادہ ہیوی چارجز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے، آپ کو پتہ ہے اس شہر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں فیکٹریوں میں، وہاں پہ کتنی کوئی تنخواہیں ہوتی ہیں، تو وہ ان بچوں کو جو ہے ہم نیڈ بیس اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تقریباً 100 ملین روپیز ہم پر اینم ان بچوں کو اپنے ریسورسز سے ہم ویو آف کر 100. بڑی بات ہے سر یہ، اور یقیناً سیالکوٹ کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں. چیئرمین صاحب کا یہ ویژن تھا کہ یونیورسٹی میں کوئی بچہ اپنی تعلیم اس وجہ سے نہ سٹاپ کرے، نہ ترک کرے کہ جی میرے پاس فائنینشیل مسئلہ نہیں ہے، میں سپورٹ نہیں کر سکتا، تو پیسوں کی وجہ سے کوئی بچہ اپنی اسٹڈیز سے جو ہے نا وہ واپس نہ ہو، بلکہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. زبردست سر. سر یونیورسٹی آف سیالکوٹ نے آپ نے بتایا 2017 میں یہ سفر سٹارٹ کیا، اور آج اس جگہ پہ ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں اور 10,000 کے قریب بچے یہاں پہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. آگے کے آپ کے کیا پلان ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں اسے کہ آپ آگے کیسے لے کے چلیں گے؟ یہ سفر 4 سال 3 سال یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، 10 15 سال کوئی معنی نہیں رکھتے. تو ہمیں تقریباً 4 سال ہو چکے ہوئے، اور ماشاء اللہ سے ہمارے پاس 10,000 کے قریب اسٹرینتھ ہے، 100+ پروگرامز ہیں، اور ہمارے پاس انٹرنیشنلی کوالیفائڈ فیکلٹی ممبرز ہیں، ساتھ میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہیں. فردر ہمارا ایک تو جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک میڈیکل کالج شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم فارم ڈی ہم نے انیشیٹ کیا، ڈی فارمیسی جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں، اور اس میں کافی ٹھیک ٹھاک قسم کا رسپانس آ رہا ہے. اور نرسنگ پروگرام جو ہے BS نرسنگ وہ بھی شروع کر رہے ہیں، اور فارم ڈی میں ہم MPhil بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں. اسی طرح ہم کچھ اور MS پروگرامز ہیں، جیسے سائیکالوجی ہے، جیسے میس کمیونیکیشن ہے. ان 2 فیلڈز میں بھی ہم PhD اور MS جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں.
اور جب بھی ہمیں کوئی فرض کریں پروگرام ہم شروع کرتے ہیں تو یہ بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جن کے اپنے اپنے ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز ہیں. وہ کاؤنسلز پہلے آ کے آپ کو وزٹ کرتی ہیں, آپ کے تمام تر فیسلٹیز کو چیک کرتی ہیں, آپ کے اوور آل کیمپس کو دیکھتی ہیں, ان کی فیکلٹی کو دیکھتی ہیں, اس کے بعد جا کے آپ کو یہ اجازت ملتا ہے. تو اگر ہم کوئی پروگرام آفر کر رہے ہیں تو ہمیں ایکریڈیٹیشن کاؤنسل آلریڈی یہ ساری چیزیں وزٹ کر کے تسلی کر کے وہ انہوں نے اجازت دی ہے. سو تمام لیبس ہیں ہمارے پاس, کمپیوٹر سائنس کے لیبز ہیں, پھر فارم ڈی کے لیب ہیں, بڑے زبردست اور ماڈرن لیب ہیں, سائنسز کے لیب ہیں, انجینئرنگ کے لیب ہیں, بڑے زبردست قسم کے لیب ہیں آپ دیکھیں گے. اسی طرح لائبریری ہے, آپ ہماری وزٹ کریں. لا کی الگ لائبریری ہے, جو جنرل لائبریری ہے وہ الگ ہے ہماری, اور ہمارے ہر بلڈنگ میں ہر فیکلٹی کی الگ لائبریری ہے, اس کے باوجود بھی ایک مین لائبریری ہے. اسی طرح ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہے, ہاسٹل فیسلٹیز ہے, زبردست قسم کا کیفیٹیریا ہے. ہمارا اپنا بھی ہمارا ویب ٹی وی چینل ہے, اس کے اندر بہت سارے ہمارے جو بچے ہیں وہ کمیونٹی بیسڈ رپورٹنگ ہے وہ کرتے ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بڑی شاندار بلڈنگ جو ہے وہ یونیورسٹی کی تعمیر ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے. کیا کوئی آگے کے بھی پلانس ہیں, اس کو ایکسپینڈ بھی کرنے جا رہے ہیں آپ؟ ہم نے یہ کیمپس بنایا تھا تقریباً کوئی 4000 اسٹوڈنٹس کے لیے, لیکن چونکہ ہمیں نہیں تھا اتنا, ہمارا آئیڈیا تھا کہ میکسیمم 5000 تک بچے آ جائیں گے 2017 کی بات کریں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح کا ہمارے پاس ڈیمانڈ آیا ہے, جس طرح ہمارے پاس بچوں کا وہ ٹرن آؤٹ آیا, وہ بہت زیادہ تھا. تو اب ہم نے, ہماری بورڈ نے فیصلہ کیا ہے, ہماری ادھر ہی اسی ڈسکا روڈ کے اوپر یہ ہماری لینڈ ہے, یونیورسٹی کی اپنی لینڈ ہے, اور وہاں پہ اب ہم کنسٹرکشن شروع کرنے جا رہے ہیں. اور ٹھیک ٹھاک ایک اسپیشیس اور ایک پرپز بلڈ کیمپس ہوگا جس کے اندر اکاموڈیشن بھی ہوگی, بچے بھی وہیں رہیں گے بھی, فیکلٹی کی بھی اکاموڈیشن وہیں ہے, یونیورسٹی کی تمام بلڈنگز, میڈیکل کالج, ٹیچنگ ہاسپٹلس, اور یہ ساری تمام طرف فیسلٹیز جو ہیں وہ اس نئے کیمپس میں ملیں گی. سر لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی بچہ یا کوئی والدین یہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے, وہ کیسے لے سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, اس وقت مارکیٹ میں اسکلڈ بیسڈ لوگوں کی بہت ضرورت ہے, اور یہ جو فارم ڈی ہے, بی ایس نرسنگ پروگرام ہے, یا اور ہمارے جو کمپیوٹر سائنس فیکلٹی ہے, یہ اسکلڈ بیس اگر کوئی بندہ واقعی اسکل حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ہمارے پاس یہ 3-4 ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ یہاں پہ اپنے آپ کو انرول کرے. انرولمنٹ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے, گھر بیٹھے موبائل پہ کہیں پہ بھی ہو, آپ آن لائن USKT کے ویب سائٹ پہ جائیں, admissions.uskt.edu.pk پہ, اور وہاں پہ اپنا فارم فل کریں. فارم فل کرنے کے بعد فارم PDF میں جنریٹ کر کے وہ یہاں پہ ایڈمیشن آفس میں جمع کروائیں, اور اس کے بعد ہم آپ کا یہ جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ جو ہماری ایڈمیشن کمیٹی ہے وہ اس کو ایوالویٹ کرتی ہے, اور پھر آپ کو کنفرم کرے گی کہ آپ کا ایڈمیشن اس پروگرام میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا آفٹر ایوالویشن. تو آپ واک ان بھی کر سکتے ہیں, اگر کوئی پیرنٹس کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو کیمپس میں آ کے بھی ایڈمیشن آفس کو وزٹ کریں, ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہے, جو بھی کاؤنسلنگ گائیڈنس چاہیے ہوگی وہ آپ کو وہاں پہ ملتی جائے.